گائے کی اقسام مختلف ہیں۔ گائے کی اقسام کے تحت مسئلہ بیان ہوتا ہے بھینس کا، کٹا جس کو ہم کہتے ہیں، کٹا بھینس، یہ جو نسل ہے اسی آیت کے تحت، یہ جو میں نے ابھی آیت سنائی آپ کو، سورہ الانعام آیت نمبر 143 اور 44، مفسرین محدثین نے بکر کی جب تشریح کی نا، بقرہ گائے، اس کے نیچے لے کر آئے بھینس کو، کہا کہ یہ بھینس بھی گائے کی ہی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اور اس پر میں نے کافی جب حوالہ جات تلاش کیے تو اس میں بڑا پیارا مجھے ایک فرمان ملا امیر المومنین سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی پاک جیسی شخصیت، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دین اسلام کے علم کا جو شہر ہے، اس شہر کا دروازہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند فردوس کے اندر، اچھا میں ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں، بات وضاحت کرنے سے، مدینہ پاک کے جو ایریا تھا نا، اس میں یہ بھینس نہیں پائی جاتی تھی، لیکن جب فتوحات ہوئیں، علاقے فتح ہو گئے، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، پھر سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا، یہ تقریباً کوئی 30 سال گزر چکے ہیں اس وقت کو۔ مولا علی پاک کا دور آیا تو دور دراز تک اسلام پھیل گیا، یہ دیگر علاقوں میں بھی، تو یہ بھینس یہ نمودار ہوئی اسلام کی تاریخ کے اندر کہ یہ بھی جانور ہے، ہمارے وہاں پر تو نہیں تھا، یہ ہمارے یہاں پر دیکھا جا رہا ہے دیگر علاقوں میں۔ تو یہ جاموس، اس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس، جیم الف میم واو اور سین، جاموس۔ اس کا سوال ہوا حضرت علی پاک سے کہ اب اس کے بارے میں فرمائیے یہ کیا ہے؟ گائے تو ہم سنتے آ رہے ہیں جو گائے ہمارے ہاں پائی ہے، تو یہ جاموس قربانی میں کرنا ہے نہیں کرنا کیا ہے؟ تو تب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، فتویٰ دیا باقاعدہ، الجاموس، یہ بھینس، تجزی عن سبع فی الاضحیہ، فرمایا قربانی کے اندر جیسے گائے 7 کی جانب سے 7 حصوں کے ساتھ جائز ہے، ایسے ہی بھینس بھی 7 افراد اور 7 حصوں کے ساتھ جائز ہے۔ یہ بقرہ کی قسم بیان ہوئی۔ تو پھر اس پر مزید امام احمد ابن حنبل گزرے کا وقت 200 سال مزید بعد میں آ جاتا ہے، ان سے سوال ہوا ان کے دور میں کہ یہ جاموس کے بارے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا لا عارف خلاف ھذا، میں آج تک نہیں کوئی ایسا امام تلاش کر پایا جس امام نے بھینس کی قربانی کو منع قرار دیا، بھینس کی قربانی جائے۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا۔ امام مالک علیہ رحمہ، موطا امام مالک میں لکھتے ہیں کہ آپ سے سوال ہوا کہ جی اس کے بارے کیا ہے؟ فرمایا بھینس یہ سارے احکام کے اندر گائے ہی کی طرح ہے، جیسے گائے پر زکوٰۃ کے احکام ہیں ویسے بھینس پر زکوٰۃ کے احکام، جیسے اس پر قربانی کے احکام ہیں ایسے اس پر قربانی کے احکام، وغیرہ وغیرہ ساری آپ نے ڈیٹیل اس میں سنائی۔ فرمایا گائے کی طرح ہی بھینس کا حکم ہے۔ 11 لغت کے امام جنہوں نے گرامر کی کتابیں لکھی، قرآن عظیم کی گرامر، عربی گرامر کتابیں لکھی، ان 11 کے میں نے تقریباً حوالے نکالے، تو سب نے ایک بڑا کامن جملہ لکھا، الجاموس نوع من البقری، فرمایا یہ بھینس بھی گائے کی قسم میں سے ایک قسم ہے۔ جب قرآن عظیم نے گائے کی قربانی جائز قرار دے دی تو اس کی جتنی نیچے قسمیں آئیں گی ان کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ مسئلہ پہلے دور میں یہ اختلافی کوئی نہیں تھا، کٹا ہے بھینس ہے، اس کا اختلاف یہ آج اس دور کے اندر وہ اچھالا گیا، لیکن میں نے آپ بھائیوں کو مولا علی پاک سے یہ ساری روایت اور آگے تک یہ ائمہ کے اقوال سنائے۔ سب کے نزدیک اگر کوئی بھینس کی قربانی کرتا ہے، کٹے کی قربانی کرتا ہے، تو بالکل گائے کی طرح اس کی قربانی جائز ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا پورا اس پر ثواب نصیب فرمائے گا۔